اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ عید کے دن قبر کا اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ عید الفطر شوال کا پہلا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمان میں منادی کرنے والا ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جب جنت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے اللہ کے بندو، سب سے کم چیز جو روزے دار مرد اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے اللہ کے بندے مبارک ہو، جان لو کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ آپ اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، اللہ کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالی صدقہ الفطر قبول فرماتا ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے، اور اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس سے اچھا لباس پہنیں اور خوشبو لگائیں، مسواک کریں، اپنے کپڑوں کو معطر کریں، سرما لگائیں اور عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی ہے۔ جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہوگی اس کی تو عید خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں کرے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے، قناعت کا دن ہے، اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پہ گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی
گزر جائے گا۔ چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردے قبروں کے اندر ایک ہلچل مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے، اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نبی کریم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کو قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیا۔ اسی وجہ سے کہ عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے احسان و ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا، آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی خوشی میں شریک ہیں، نہ کسی دکھ میں شریک ہیں، نہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، سیر و تفریح شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔